قدس کے علم سوئے غرم بڑے چلو۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا۔ آپ سربراہ ہیں جماعت اہل حرم پاکستان کے اور ہمارے ہر دل عزیز عظیم شخصیت عالی جناب قبلہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، میں ان کی آمد پہ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ الحمدللہ بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارعین لہ فی الصفات والاعمال۔ اما بعد، قابل صد احترام وزیر شام محترم جناب راجہ ناصر عباس صاحب، سربراہ مجلس وحدت المسلمین، قابل صد احترام وزیر شام برادر حامد رضا صاحب، سربراہ سنی اتحاد کونسل، محترم ناصر شرازی صاحب، برادر اسد عباس نقوی صاحب اور سٹیج پر تشریف فرما دیگر قائدین، اور پنڈال میں تشریف فرما شرکائے کرام، میں مجلس وحدت المسلمین کے تمام قائدین اور عہدیداران اور ورکرز کو اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں یہ جو آواز بلند ہوئی ہے اس کانفرنس کی صورت میں، یقیناً اس کے اثرات ہوں گے اور پازیٹیو اثرات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ان تمام چیزوں کو جو بے تفصیل کے ساتھ اسرائیل کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں ان کو نہیں بیان کروں گا۔ اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور جو میرا دکھ ہے، جو میری پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے مسالک کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ شیعہ کا ہے، وہ اس پر پروگرامز کریں گے، کانفرنسز کریں گے، سیمینارز کریں گے اور ریلیاں کریں گے، اور یہ مسئلہ سنیوں کا ہے، وہ اس پر سیمینارز، ریلیز اور کانفرنسز کریں گے۔ سنی جس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور جس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اہل تشیع اس سے لا تعلق رہتے ہیں، اور جس مسئلے کو اہل تشیع ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان پر کانفرنسز کرتے ہیں، سنی اس سے لا تعلق رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل افسوس رویہ ہے ہم سب کا، اور ہمیں اپنے اس رویے پر ریویو کرنا چاہیے۔ مسئلہ فلسطین نہ شیعہ مسئلہ ہے نہ سنی مسئلہ ہے، مسئلہ فلسطین اسلام کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ فلسطینی مسلمان، ان کے اگر
عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان میں میجورٹی جو ہے وہ اہل سنت کی ہے، یعنی بہت کم اہل تشیع شاید فلسطین میں ہوں، لیکن اکثریت اہل سنت کی ہے۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ان کے لیے پوری دنیا میں جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ اہل تشیع ہیں، اور ایران سب سے بڑا کسٹوڈین ہے اس آواز کا، اور سب سے بڑا علم بردار ہے فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کا۔ اس لیے میں ایران کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اہل تشیع احباب اور برادران کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مسلک سے ہٹ کر آپ فلسطینیوں کا مسئلہ اپنا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، اور فلسطینیوں کے مسئلے پر آپ جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع کو جو ہے وہ کامنلی ٹیک اپ کرنا چاہیے، جیسا کہ میڈم شیری مزاری صاحبہ نے بھی اس طرف جو ہے وہ ایک ہلکی سی کہ ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی دیگر ممالک ہیں ایران کے علاوہ جو اپنے آپ کو سنی ممالک کہتے ہیں، ان سنی ممالک میں ریزسٹنس نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے، مزاحمت نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ ہم نے سامراج اور طاغوت اور صہیونیت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو بغیر کسی آبجیکشن کے قبول کر لیا ہے۔ وہ اسرائیل جس کی مدد سعودی عربیہ کو کرنی چاہیے تھی، جس کی مدد ابو ظہبی کو کرنی چاہیے تھی اور دیگر عرب ممالک کو کرنی چاہیے تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے۔ آج المیہ یہ ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اب اس پر آواز نہیں اٹھائی جا رہی، اس لیے کہ امریکہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ امریکہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ قوت مزاحمت کو جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ اب یہاں پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی قوت مزاحمت کو جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ ہم شکر گزار ہیں اس شخص کے جس نے دو الفاظ میں ابسولوٹلی ناٹ کہہ کر جو ہے وہ قوت مزاحمت کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس آواز پر لبیک کہنے کی ضرورت ہے اور قوت مزاحمت کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعاؤں سے کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں کر سکتے، ہم رو رو کر کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے جب تک ہم طاغوت اور صہیونیت کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ نوابزادہ نصر اللہ نے کہا تھا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اٹھنا چاہیے اور حق و صداقت کی شہادت جو ہے وہ دینی چاہیے، اور اس مزاحمت کو جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس مزاحمت کو ہمارا دست و بازو ملنا چاہیے، ہماری طاقت جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ آج اسرائیل جو ہے وہ بالکل شرازی صاحب نے درست کہا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو شکست فاش جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، لیکن اگر مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کریں گے، اور اس سے ہونے والا جتنا بھی پروفٹ ہوگا وہ اسرائیل کے لیے استعمال ہوگا، مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کیے جانے پر استعمال ہوگا، کشمیر کے مسلمانوں پر استعمال ہوگا، تو ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو ظلم کے سپرد کرتا ہے۔ ہم تو اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ ظلم کے سپرد کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ جو کمی اور کوتاہی ہے،
اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، اور ہم من و ان جو ہے وہ ان تمام باتوں کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو باتیں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جو اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جب تک یہ ریزسٹنس اور مزاحمت نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی قوم جو ہے وہ قوم نہیں بنتی ہے، اور کبھی بھی جو ہے وہ خوف اور لالچ کا شکار ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دلوں سے تمام چیزوں کا خوف نکال کر صرف اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اور ہمیں اسی خوف پر، اللہ کے خوف کے سامنے کسی سے جو ہے وہ ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے، اللہ سے صرف ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک را در خوف مضمر دیدہ است۔ جو رمز مصطفیٰ جانتا ہے وہ خوف کے اندر بھی شرک محسوس کرتا ہے کہ میں تو صرف رب سے ڈرتا ہوں، اگر امریکہ اور یورپ اور طاغوت اور سامراج سے ڈر رہا ہوں تو پھر میں شرک کر رہا ہوں اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اس وجہ سے ہمیں صرف خدا سے ڈرنا چاہیے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور وہی ہمیں رزق دینے والا ہے، اور وہی زندگی اور حیات دینے والا ہے، اور وہی عزت و تکریم دینے والا ہے۔ ہمیں ایک جست واحد کی طرح مسلمانوں اور شیعوں کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک جست واحد کی طرح جو ہے وہ طاغوت کے سامنے اور سامراج کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ مسلکی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جو ہے بجا لاتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد سے رہنے چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سینئر صحافی برادر مظہر برلاس صاحب آپ سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پر بیٹھے اکابرین اور معززین نے محفل، آپ کی خدمت میں سلام۔ اگرچہ یہ بات فلسطین کی ہو رہی ہے، لیکن جو ہمارے نئے نویلے وزیر خزانہ ہیں ان کا ایک کلپ رات سے گردش کر رہا ہے، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک صحافی دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے حبیب جالب کے اس شعر کی آج سمجھ آئی ہے، حکمراں ہو گئے کمینے لوگ۔ تو جو لوگ محض چند ٹکڑوں کے لیے یا چند روزہ حکومت کے لیے اس حد تک گر جائیں کہ وہ قرآن پاک کے احکامات کی بھی توہین کریں، تصحیح کریں، آیات کی بھی، تو ان میں اور وہ جو فرات کے کنارے یزید کا لشکر تھا اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں میرے نزدیک۔ میری باتیں بری لگیں اچھی لگیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی چند ٹکڑوں کے لیے بڑے بڑے قاضی بک گئے تھے، بڑے بڑے نیزہ بردار بک گئے تھے۔ مسلمان دنیا کی بھی حالت یہی ہے۔ یہاں اگر ان مسلمان ملکوں میں سازشی کردار نہ ملتے تو غلامی کا یہ عالم ہوتا جو پچھلے 2-4 صدیوں سے حالت زار بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی۔ چھوٹا سا اسرائیل ہے، مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ اب تو میرا یہ سوال میرے ذہن میں، میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں اپنے فلسطینی بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، تو کئی دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ یہ مسلمان حکمران مسلمان ہیں بھی یا نہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے میرے۔
چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں. یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ فلسطین میں ایک بچہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے اور دبئی میں پڑے ہوئے کو نیند آرام سے آ جاتی ہے، یا ریاض میں پڑے ہوئے کو آ جاتی ہے نیند، یا پاکستان میں پڑے ہوئے حکمران کو نیند آ جاتی ہے. اور پھر یہ بھی حکم یہ پتہ نہیں کیوں سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ جہاں کہیں مسلمان کمزور ہوں تو ان کی مدد کے لیے ہمیں پہنچنا چاہیے. اب میرے دو بڑے معزز محترم دوست، میں ان سے بہت سیکھتا بھی ہوں، راجہ ناصر عباس صاحب اور حامد رضا صاحب سے مشورہ کر لوں گا کہ مجھے بھی کوئی فورس ایسی بنانی چاہیے. بھائی میں تو ان انگریزوں کے ترتیب دیے ہوئی دنیا کے نقشے میں رہ رہا ہوں، جس میں سرحدیں ہیں، پاسپورٹ ہے، اور ایک اقوام متحدہ نامی جعلی تنظیم ہے، اور اس تنظیم کو واشنگٹن سے چلایا جاتا ہے. تو مجھے بھی کوئی، کیونکہ میں یہاں تو ہم مسلمان ہیں، یہاں تو ہمیں نہیں رہنا، ہم کسی خاص مقصد کے لیے یہاں ہیں. تو اگر میرے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح فلسطین کے لیے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تنظیم سے نیشنل گارڈ بنا سکتے تھے، تو مجھے بھی کوئی تنظیم بنانی چاہیے پاکستان سے، تاکہ میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکوں. میں سید حسن نصر اللہ اور ان جیسے عظیم لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں، جو نہ ٹکوں پہ بکے نہ جھکے، جن کا ایمان صرف یہ ہے کہ اللہ ہے، اور یہی ایمان میں پھر آپ کو 1400 سال پہلے لے جاؤں گا. یہی ایمان فرات کے کنارے 72 لوگوں کا تھا. ایک اللہ ہے، اور دوسری طرف وہ بھی اس زمانے کا کوئی امریکہ ہوگا. اب یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اس کو بھی آپ کبھی 1 درجن ملازم، کبھی 2 درجن، اور ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے غدار بہت مل جاتے ہیں، اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غداروں کو سزا نہیں دیتے. اب رات میرا سر پھر شرم سے جھک گیا تھا جب میں پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا کس طرح ECL سے نام نکل رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے اس ملک پہ کوئی حکومت ہی نہیں، کوئی ادارہ ہی نہیں، کوئی انصاف ہی نہیں. باتیں کسی اور طرف نکل جائیں گی. میرے سمیت آپ سب پہ فرض ہے فلسطینیوں کی مدد کرنا. میرے سمیت آپ سب سے روز حشر پوچھا جائے گا آپ نے اپنے مسلمان بھائی بہن کی مدد کی یا نہیں کی. اور ہمارا یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ ہم کوئی 800 سال پہلے ہیں کہ بہانہ کر لیں کہ جی ہم تک اطلاع ہی نہیں پہنچی. ہمیں تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں تو خبروں کے ذریعے دکھا دیا جاتا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر، اور خبریں بھی بتا دی جاتی تھیں، پھر تم کیوں خاموش رہے؟ یہ خاموشی والا چکر بھی مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے، بس کرو، کتنی غلامی کرو گے، بہت کر لی ہے. غلام ہمیشہ غلام ہی رہتا ہے.
بات پھر نکل جائے گی وہ سیاست کی طرف مجھے بار بار مثال دینا پڑتی ہے. یہ ایک رہنما عطا تارڑ مسلم لیگ نون کے ہیں. میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں نے کسی کو کہا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ 4تھی 5ویں نسل سے منشی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ بھنڈر صاحب تھے تو اس کا جو پردادا تھا نا, رفیق تارڑ کا جو باپ تھا, جو عطا تارڑ کا پردادا تھا, وہ بھنڈر صاحب کا منشی تھا. تو بھنڈر صاحب کی کلاس فیلو تھے ملک امیر محمد خان. تو وہ اپنے کلاس فیلو کو ملنے گئے گورنر کو, تو اس نے کہا میرے لائق کو خدمت کو. اس نے کہا یار وہ میرا منشی ہے. تو اس کا بیٹا پہلے کو بی اے میں کو 2-4 بار فیل ہوا, وہ پھر پاس کر گیا, پھر لاشا کر لیا, اب ججی کے امتحان میں فیل ہو چکا ہے اور 2 بار امتحان دیا فیل ہو گیا. تو تم احسان کرو, تو مجھے اور کوئی کام نہیں, میرے بچے شچے سیٹ ہیں, تو اس کو جج بنا لو. وہ جج بن گئے. پھر وہ ہائی کورٹ تک پہنچے, پھر سپریم کورٹ تک, پھر وہ بریف کیسوں والے قصے وہ سارے آپ کو پتہ ہے. تو یہ بات مجھے مثال اس لیے دینا پڑی کہ یہ نسلوں سے نہیں جاتی چیزیں. وہ آج بھی عطا تارڑ اسی طرح کا منشی ہے جیسے اس کا پردادا تھا. تو آج اگر آپ غلام بنے ہوئے مسلمان حکمران خاص طور پر, تو یہ غلامی نہیں جائے گی, ان کی رگوں سے غلامی نہیں جائے گی, ان کی خون سے غلامی نہیں جائے گی. مسلمان کا کیا کام ہے غلام رہنا. اور یہ بات گلزار نعیمی صاحب نے درست فرمائی ہے کہ ہمیں مسل کی جو ہماری چیزیں ہیں اس سے نکل کے بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے. چونکہ جو ہمارا دشمن ہے جب وہ وار کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ کون ہے. وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. وہ ہمیں بھی ویسے, میں تو تیموریان نسل ہوں, میرا تو علاج تلوار, میں تو تلوار سے کرتا ہوں. میرے نزدیک تو ہم اپنے غدار جو ہیں نا ان کی گردنیں پہلے اتار دیں تاکہ ہماری صفوں میں کوئی غدار رہے ہی نہ, اور پیدا ہونے کا بھی نہ سوچ سکے کہ ان صفوں میں غدار پیدا ہوگا. وہیں کچل دو. میرے نزدیک غدار جو ہیں وہ سانپ کی مانند ہیں, انہیں وہیں کچل دینا چاہیے. چونکہ اگر وہ پلے جوان ہوئے تو وہ پھر سلطان باہو سرکار کے نزدیک سپاں دے پت مت نہیں ہوتے, بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو. تو غدار سانپوں کی مانند ہیں. آپ کا بھائی بھی اگر غدار ہے تو اس کی گردن اتار دیں, اس کو نشان عبرت بنائیں. یہ بھی ان کا بہت شکریہ MWM والوں کا کہ انہوں نے یاد کر لیا, ورنہ یہاں تو فلسطینیوں کے حق میں تقریب کرنا بھی ایک جرم ہے. ہم ایسے دیس میں بستے ہیں, یہاں تو حق کے لیے بولنا بھی جرم ہے. یہ مسلمان ملکوں کی عجیب و غریب حالت سار ہے. لیکن ہمیں اپنی آخری سانس تک ہم پاکستانیوں کو خاص طور پر, اس لیے کہ ہمارے بانی پاکستان نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دیا ہے. ہمارے نزدیک وہ کل بھی حرامی تھا, آج بھی حرامی ہے اور حرامی رہے گا. اور جو اس کو حلالی سمجھنے کی کوشش کریں یا بنانے کی کوشش کریں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے. ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے ڈٹ جانا چاہیے, اپنے بچوں کے لیے. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں, میری باتیں شاید بری لگیں, کہ وہ جو شام کا بچہ ہے, وہ جو تڑپ کے مر گیا, وہ خدا آپ سے پوچھے گا نہیں؟ آپ ملکوں کے ملک رکھے ہوئے ہیں,
تیل سے جیسی نعمت اور بڑی نعمتیں آپ کو دے دی خدا نے. میں بہت سے مسلمان حکمرانوں کو جانتا ہوں جن کا کیا ہے، جن کا ناز یہ نہیں کہ ان کا ایمان ناز ہے. ان کا ناز کیا ہے؟ میں نے گاڑی میں انٹیریئر سونے کا بنا لیا ہے. اچھا جی، وہ دوسرا ایک عرب بولتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے واش روم سونے کا بنا لیا. وہ یار یہ کوئی فخر کی باتیں ہیں؟ سونے کا آپ نے فلانا بنا لیا، سونے کا فلانا بنا لیا. بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے صاحب ایمان ہیں، آپ نے کتنے مسلمانوں کی خدمت کی ہے. کیا آپ کی زندگی میں کہیں غلامی تو نہیں؟ غلامی کی زنجیروں کو توڑ دینا چاہیے. یہ ابھی میں آ رہا تھا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھ رہا تھا. 2 شخصیات نے بڑا مقدمہ پیش کیا ہے فلسطینیوں کا، علامہ اقبال اور امام خمینی نے. اور دونوں کا خمیر جو ہے وہ بھی ایک مظلوم خطے سے اٹھا. دونوں کشمیری یوں نسل ہیں، اور پچھلی صدی میں میرا خیال ہے ان سے بڑے مسلمانوں میں نہ کوئی فلاسفر آ سکے. تو ہمیں ان کے پیغام پہ بھی غور کرنا چاہیے. پاکستانیوں کی تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نہ جناح کو سمجھے نہ اقبال کو سمجھے. یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی. جو پیغام اقبال نے دیا تھا کس نے سمجھا؟ وہ تو غلامی کی بات نہیں کرتا، اور یہ 75 سالوں سے غلام ہے. بہت شکریہ. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا. آپ صدر ہیں مجلس علماء شیعہ پاکستان کے، حجت الاسلام والمسلمین گردیزی صاحب. میں التماس کرتا ہوں کہ وہ سامعین سے خطاب فرمائیں. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان عوامی تحریک اسلام آباد سے جناب قاضی شفیق صاحب نے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک فی کلامہ المجید: ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. معزز مہمانان گرامی اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز شخصیات اور آپ معزز سامعین کرام، جس مسئلے پر آج کا یہ سیمینار ہے وہ انتہائی اہم ہے اور اسلامی لحاظ سے بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے. ہر دور میں جب سے القدس پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہوا، اس کے بعد سے لے کر یہ مسئلہ انتہائی حساس اور اہم رہا ہے. لیکن آج کے اس دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ ایک زمانہ تھا قدس پر اور فلسطینیوں کے ملک پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے پر کے بعد مسلمانوں کے اندر وہ روح اور وہ جذبہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا. گویا انہوں نے اپنی شکست کو تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا تھا. لیکن جب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے، اور جو بھی ان کے نظریات کے حامی لوگ ہیں انہوں نے پوری دنیا میں اس مسئلے کو اجاگر کیا، اور ہر سال جمعۃ الوداع میں پوری دنیا میں شاید ہی کوئی عالم اسلام کا ایسا کوئی ایشو ہو کہ بیک وقت پوری دنیا میں، دنیا کے اہم ترین شہروں میں اس حوالے سے مظاہرے اور احتجاجات نہ ہوتے ہوں، اور اس مسئلے کو زندہ رکھا گیا.
لیکن اب جس دور سے اب ہم گزر رہے ہیں وہ دور ہے کہ جس میں امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں کہ اس ظلم کا اب خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس جھوٹ کا اسرائیل کی بنیاد ایک جھوٹ پر رکھی گئی اور ناجائز طور پر رکھی گئی، ظلم و ستم کے ساتھ رکھی گئی۔ اب یہ جھوٹ آشکار ہو رہا ہے اور اس کی مدت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ آج ہم پہلے سے کہیں زیادہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ فلسطین جلد آزاد ہونے والا ہے، القدس آزاد ہونے والا ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، شواہد اور قرائن اس پر گواہ ہے کہ جو موجودہ دور گزر رہا ہے آہستہ 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 استعماریت کے جو بت ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے، اور مسئلہ فلسطین کے پیچھے اور اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر، اور جیسے کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے نظام کے اندر وہ دراڑیں پیدا ہو چکی ہیں، وہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مزاحمت کا بلاک ہے، جو فلسطین کے حق میں اور فلسطین کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوا ہے، آج وہ فلسطین کے اندر بھی طاقتور ہو چکا ہے اور فلسطین کے باہر میں اپنی قوت جو ہے وہ منوا چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جلد صفحہ ہستی سے اسرائیل مٹ جائے گا، اور فلسطینیوں مسلمانوں کو جو ان کا اپنا وطن ہے، جو ان کا اپنا گھر ہے، وہ قابض قبضہ کرنے والے لوگ وہاں سے دفع ہو جائیں گے اور وہ ان کو اپنے حقوق ملیں گے۔ اور بالخصوص آپ یہ دیکھیں ابھی یوکرائن کا جو مسئلہ ہوا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے اسرائیل کو اپنے لیے زیادہ خطرہ محسوس ہوا ہے کہ وہ جو حمایت کے اور مدد کرنے کے دعوے کرتے تھے، آج وہ یوکرائن کو نہیں بچا سکے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی اسرائیل کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا اور کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ آج جو فلسطین کا مسئلہ ہے، قدس کا مسئلہ ہے، یہ اگر ہم دوسرے الفاظ میں بات کریں تو یہ امریکہ کی شیطنت، یہ امریکہ کی استکباریت کا نتیجہ ہے، اور اگر امریکہ ان کی پشت پہ نہ ہوتا، ان کی حمایت نہ کرتا، تو اسرائیل اول تو وجود میں بھی نہ آتا، اگر وجود میں آتا بھی تو اتنا عرصہ یہ نہیں چل سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اس امریکہ جو عالمی مجرم ہے، مسلمانوں کا مجرم ہے، جو انسانیت کا مجرم ہے، اس کے جرائم کی فہرست انتہائی طویل ہے کہ انسان اگر ان کو شمار کرنا چاہے، اور اس کا ایک سب سے بڑا جرم یہی اسرائیل کا قیام اور پھر اسرائیل کی اب تک سپورٹ ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر بھی یہ بیداری کی ایک لہر پیدا ہوئی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس بیداری کی اس لہر کو، اس تحریک کو اور زیادہ خدا قوت عطا فرمائے، اور مسلمان بیدار ہوں۔ اور آج اگر فلسطین کا مسئلہ ہے تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، نہ ان کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، نہ ان کو خود مختاری حاصل ہے، جو امریکہ کہتا ہے اس کے منوان اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی عالم اسلام کے بدبختی کی وجہ ہے، ہماری ترقی نہ ہونے کی وجہ ہے، اور پھر بالخصوص پاکستان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے حکمران امریکہ کے غلام رہے ہیں اور برطانیہ کے غلام رہے ہیں، اور اب تک ہیں، اور یہ غلامی نسلاً بعد نسل جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اور آج نہ صرف حکمران بلکہ ہمارے
بہت سارے مقتدر حلقوں میں ان کے غلام جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے. اور یہ امریکہ کے خلاف جو نفرت ہے، اپنے ملک پاکستان کے استقلال، آزادی، ان استعمار سے جو حقیقی آزادی ہے، یہ جو سفر ابھی پاکستانی عوام نے شروع کیا ہے، خدا کرے کہ اس سفر میں یہ کامیابی حاصل ہو. اور اس کے لیے کیا ہے؟ استقامت کی ضرورت ہے، مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہمیں جو دشمن ہے، جس نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، وہ کبھی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ آزادی نہیں دے گا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور اس کے لیے اور مزید عوام کو ہمیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ قدس بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ اس اسلامی ممالک میں ایک ایران ہے جو آج سے 40-45 سال پہلے امریکہ کی استعماریت سے اور اس نے آزادی حاصل کی. آج وہ امریکہ کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے. اگر پاکستان بھی یہ آزادی حاصل کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پورا عالم اسلام اٹھ کھڑا ہو اور امریکہ کی بساط لپیٹ دی جائے، اور اسلام ترقی کرے، مسلمان ترقی کریں اور اپنے فیصلے خود کریں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جب بیداری پیدا ہوگی تو یہ مسئلہ قدس حل ہو جائے گا اور اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ اکثر. اس سے پہلے کہ میں سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب سے گزارش کروں، میں پاکستان عوامی تحریک کے عالی جناب قاضی شفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصراً خطاب کریں. پاکستان عوامی تحریک. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم راجہ ناصر عباس صاحب، ناصر شیرازی صاحب، مجلس وحدت المسلمین، آپ کو بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آپ یاد کرتے ہیں اور ہمارا بڑا ایک دیرینہ تعلق رہا ہے. مشکل دنوں کے ہم ساتھی ہیں، تو آپ کو شکریہ. اور جتنے قائدین اسٹیج کے اوپر تشریف رکھتے ہیں، محترم حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور محترم سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب، محترم گلزار نعیمی صاحب، اور تمام احباب کو، اور جتنے آڈینس یہاں پر موجود ہیں. آج کے سیمینار اپنی اہمیت کے لحاظ سے یقیناً ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور مجلس وحدت المسلمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ہر دفعہ رمضان شریف کے اندر اور مختلف مواقع کے اوپر اس آواز کو بلند کرتے ہیں. اور آپ نے علم، یہ پاکستان کے اندر جہاں پر اور کچھ جماعتیں اس علم کو اٹھا کے چل رہی ہیں، آپ کا بھی ایک نمایاں کردار ہے اس علم کو اٹھا کے چلنے میں. اور فلسطین تو انشاءاللہ آزاد ہوگا اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن جو لوگ اس کے اندر اپنا جو بھی حصہ شامل کرتے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ عظیم کام آپ کر رہے ہیں، اور آپ نے علم اٹھایا اور آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. دوستان ذی وقار، ظاہر ہے سینئرز یہاں پر بیٹھے ہیں، میں تو کچھ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس صرف 2 باتیں کروں گا کہ اس پچھلی صدی کے اندر دنیا میں 2 ریاستیں قائم ہوئیں جو ہجرت اور نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی. اس میں ایک ریاست پاکستان کی ریاست تھی اور ایک ریاست اسرائیل کی ریاست تھی. تاریخ شاہد ہے کہ اسرائیل کی ریاست جو ہجرت اور نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوئی، وہ اپنی نوعیت کی بدترین ریاست ثابت ہوئی، جس نے وہاں کے جو اصل مالک تھے، اس زمین کے اصل مالک تھے فلسطینی مسلمان، ان کو اپنی زمینوں سے بے دخل کیا، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے اور اپنا بدترین نظریہ وہاں پر امپلیمنٹ کیا، اور ایک ایسا پلیٹ فارم اور ایک ایسا جگہ تلاش کی جہاں پر وہ اپنی شرارتوں کو اور اپنی شر پر مبنی پالیسیوں کو پوری دنیا تک پھیلا سکیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک جو ناجائز ریاست، جو ناجائز طریقے سے فلسطینیوں کی سرزمین کے اوپر قبضہ کر کے قائم ہوئی تھی، اس نے پوری دنیا کو انتشار کا شکار کر دیا. آج پوری دنیا کے اندر کسی جگہ پر کوئی شرارت یا کوئی ایسا غلط کام ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے جو ہے وہ اسی ناجائز ریاست سے ہی ملتے ہیں. ہم آج کے سیمینار کے اندر پاکستان کی سرزمین سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، پورے عالم اسلام سے، کہ اب بہت ٹائم ہو چکا ہے، بڑی قربانیاں دی چکے ہیں فلسطین کے مسلمان. اب بھی جب ان کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، ان کے بہت سارے پیجز میں نے لائک کی ہوئی ہیں ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت، دلیری اور جرت کے اندر اب کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ جہاں پر مسلح لوگ، طاقتور لوگ آ کے اسلحہ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر نہتے لوگ اپنا سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں. اب عالم اسلام کے اوپر وہ ٹائم آ چکا ہے کہ اب ان کو اٹھنا ہوگا،
اور ان کو ان کی ہمت، بہادری، ان کی دلیری اور جرت کو داد دیتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی پاکستان کے اندر ہمارے ہاں بھی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان بیسیکلی تو ایک مذہبی ریاست، ہماری ایک ریاست ہے، نظریے کے اوپر قائم ہوئی تھی، ہجرت کے اوپر قائم ہوئی تھی. ہم ایک مسلمانوں کا ایک امیدوں کا مرکز تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں ہمیں آج تک کوئی اتنی جرت مند قیادت نہیں مل سکی جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل سے بات کر سکے. اور پاکستان جیسے ایران کام کرتا ہے، میں اس مسئلے میں داد دوں گا خمینی صاحب کو، اور ان کے جو انقلاب کا جو نظریہ ایران کے اوپر امپلیمنٹ ہوا تھا، اور آج ایران پوری جرت اور طاقت کے ساتھ باوجود اس کے اوپر سینکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، لیکن جتنی زبردست طریقے سے فلسطینیوں کے مقدموں کو لے کر ایران آگے چلتا ہے، شاید ہی مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا ملک ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بینگ مسلم اس آواز کو بلند کرنا ہوگا اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور فلسطین کی آزادی، ان کی بقا کے لیے اور ان کی جرت اور دلیری کو سلام پیش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم. اب میں دعوت خطاب دوں گا. آپ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور رکن ہیں ایوان بالا کے. میں التماس کرتا ہوں جناب سے کہ وہ آئیں اور القدس کانفرنس سے خطاب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس قبلہ راجہ ناصر عباس صاحب، قائدین کرام، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم. مکانی اور زمانی اعتبار سے قریب ترین ایک ایران ہے کہ جس نے امریکی استعمار کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور پچھلی صدی کی وہ نابغہ روزگار شخصیت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے اس استعمار کو چیلنج کیا تھا. دوسری مملکت اور ملک ہمارے پڑوس میں، دونوں ہمارے پڑوسی ہیں، افغانستان ہے کہ جس نے نہتے امریکی استعمار کا مقابلہ کیا. اور ہم سے دور فلسطینی ہیں کہ جنہوں نے بالکل نہتے، یعنی یورپی اور برطانوی سامراج سے لے کر امریکی سامراج تک نہتے اس کا مقابلہ کیا اور کر رہے ہیں. ان کے معصوم دنوں کے بچے یا ان کے بزرگ جو 70-80 سال کی عمر کے ہیں، سب ایک طرح قربان ہو رہے ہیں. حضرات، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی یہ موقع مل گیا ہے، اس لیے کہ ایک حضرت اقبال نے اپنے ایک فارسی شعر کے اندر یہ فرمایا کہ وادی عشق پسے دور دراز است ولے، کہ عشق کی وادی چاہے کتنی بھی دور دراز کیوں نہ ہو، طے شود زیادہ 100 سالہ بآہ گاہے، 100 سال کا سفر ایک آہ میں طے ہو جاتا ہے. اور پاکستانیوں کو یہ موقع ملا ہے کہ 75 برس بعد ہی صحیح استعمار کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ان کے پاس کہاں کہاں اور کون کون سی قوت ہے. ان کے پاس ایک قوت ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کی قوت ہے. لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اس کا خوف ختم کر دیتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ آپ کو فکر معاش سے، فکر موت سے، فکر مستقبل سے آزاد کر دیتا ہے. اگر اس قوت کو اگر آپ سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک موقع آیا ہے کہ ہم مکمل طور پہ
साम्राज्य को ना कर दें और अपने पांव पे अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए खड़े हो जाएं। वरना तारीख में 250 बरस पहले मीर जाफर और मीर सादिक का जिक्र होता है तो आज भी आपकी अपनी सफ़ों के अंदर नज़र आएंगे। अभी मज़हर बरलास साहब फरमा रहे थे जिनके बारे में हज़रत इकबाल ने उनके बारे में कहा कि ख़ुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फ़कीहान हरम बेतौफीक। और इन ग़ुलामों का ये मसलक है कि नाक़िस है किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को ग़ुलामी के उसूल। यानी यहां तो बहस ही बिल्कुल वाज़े हो गई है, बैगर्स की और एब्सोल्युटली नॉट की। उन्हीं के जूते उन्हीं के सर, उन्हीं की जुबान में बात कर लेते हैं। क्या हम भिखारी हैं? क्या हमें भिखारी रहना है? यहां के अहले दानिश ये कहते हैं कि हमारी सांसें उनके कब्जे में हैं और हम ये कहते हैं कि नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारी शारक से ज्यादा करीब है। तो इनकी सांसें उनके वेंटिलेटर पे हैं और हमारी सांसें हमारे पाक परवरदिगार के हैं। और हजरत तशरीफ ले गए, उन्होंने नवाब नसरुल्लाह खान साहब के कलाम से चंद बातें, चंद शेर पढ़े थे, लेकिन आखिरी शेर वो भूल गए थे कि हम हैं कौन। हम राह रवे दश्त बला रोज़े असल से, हम राह रवे दश्त बला रोज़े असल से, और काफिला सालार हुसैन इब्न अली है। जिनके काफिला सालार वाजे हों और जिनका मुल्क पाकिस्तान हो, मेरे दोस्तों और साथियों, पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क मदीनतुन नबी के बाद नहीं मार्ज़े वजूद में आया। हर मुल्क नस्ली एतबार से, तारीखी एतबार से उनकी अपनी तारीख है। किसी की 400 साल की, किसी की 2000 साल की, किसी की 2500 साल की। आपकी तो 75 बरस की है। ना नस्ल, ना रंग, ना जुबान, ना बयान। यहां तक कि जो असल पाकिस्तान था उसमें तो 1000 मील का फासला था। एक चीज थी कि जो क़यादत थी मोहम्मद अली जिन्ना की, और बिल्कुल ठीक कहा कि हम वो बदकिस्मत कौम है कि जिन्होंने ना मोहम्मद अली जिन्ना का राज पाया, ना अल्लामा मोहम्मद इकबाल का राज पाया। चुनाचे उस दिन बात करेंगे दिल से। अल-कुद्स, यानी हम भी बचपन से यहाँ तक इस उम्र तक पहुँच गए हैं, और कोई शायद रमज़ान मुबारक होगा कि जिसमें हमने अल-कुद्स के ऊपर बात नहीं की होगी। इसलिए कि रमज़ान जद्दोजहद का महीना है, रमज़ान फ़तह मक्का का महीना है, रमज़ान यौमुल बद्र का महीना है, अल फुरक़ान का महीना है, रमज़ान मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजहू की शहादत का महीना है। रमज़ान 27 रमज़ान मुबारक को ये ममलिकत खुदादाद सन हिजरी के मुताबिक मार्ज़ वजूद में आई थी। इसलिए दिलों से अहद कर लेते हैं कि हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस जद्दोजहद के अंदर या एब्सोल्युटली नॉट के साथ चलेंगे या बैगर्स के साथ चलेंगे। बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें अपना रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। अब नहीं तो कभी भी नहीं। ये वो वक्त है कि हमें उठना है। मैंने अपनी पार्टी के अंदर और अपने चेयरमैन से ये कहा था कि पिछली सदी में हज़रत इमाम थे, और अगर आप पैरवी में चले जाएंगे तो ये सदी आपके नाम के अलम सुए गरम बड़े चलो।